دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں اور جانی عذاب دیے، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کو عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے، لہٰذا اسی لیے ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر دیو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے، تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا؟ حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ حرارت پر ملی، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی، جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جودی نامی پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ناظرین گرامی، چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں، اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوالات اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ بھی کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوہ حرارت کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ حرارت کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، چینی ماہرین ونگ چنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے دنیا کو آگاہ کیا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ حرارت کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں، تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالوں کا جواب بھی دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ اشیاء آئی۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ رونق فینکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا
तब फरिश्तों ने वादी दजला और फिरात में आबाद एक नेक इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे और उसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर ले। उस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। दोस्तों, इस तरह तूफान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आमतौर पर मजहब और खसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाकयात को अफसानवी करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। उस तख्ती पर यह भी लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बैजवी यानी अंडानुमा थी। उस जमाने में दजला और फिरात में इसी तर्ज की कश्तियां चलती थी। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया कि वो एक बुलंद मुकाम जूदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबिल के दौर में ये समझते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोह कुर्दा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न उमर के करीब वाक़ है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराक की सरहद इससे मुत्तसिल है। मुस्लिम तारीख दानों ने कोह करदा को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहराव का मकाम करार दिया, इसलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोह जूदी के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोह हरारत पर जाकर रुकी थी और ये पहाड़ आर्मीनिया और तुर्की की सरहद पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी के अलावा शेखुल अंबिया का खिताब भी अता हुआ, क्योंकि आप वो पहले पैगंबर हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है। इनकी उम्र 900 बरस थी। नबियों में आप सबसे तवील उम्र हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत वाज और नसीहत के बावजूद भी कौम ने सरकशी न छोड़ी तो अल्लाह ताला से आपने अपनी कौम का अजाब मांगा। अल्लाह ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज जबकि ऊंचाई 30 गज थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और जमीन से चिश्मे उबलने लगे। हर शय पानी में गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रम को कोह जूदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। इसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुसरान शहर बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानीन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। उनका मजार आज भी लबनान में मौजूद है। जी तो दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।